طلبہ و طالبات میں سے کون سب سے پہلے سوال پوچھنا چاہ رہا ہے؟ I have a question. My name is Ikra and I'm doing Islamic Scholar program. جی اقرا. I have a question that most of the youth inspire those scholars who speaks English. Why? Why is this? Why is this? یہ کیوں ہے مطلب؟ یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ تو کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا. زیادہ تر اسٹوڈنٹس ان اسکالر سے متاثر کیوں ہوتے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں یا وہ ماڈرن ڈے محاورے میں بات کرتے ہیں؟ اس کی ایک بہت بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر ایک گیپ ہے، جنریشن گیپ ہے مدارس اور نیو جنریشن کے درمیان. ٹھیک ہے، مدارس کے اساتذہ عموماً جس محاورے میں بات کر رہے ہیں وہ بہت پرانا ہے، بہت مشکل اردو ہے، اس میں فارسی اور عربی کے بہت سارے الفاظ شامل ہیں. جب نوجوان ان کو سنتے ہیں تو عمومی طور پر 50% سے زائد گفتگو اگر بہت مشکل کی جا رہی ہے تو انہیں ان علماء کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کو سنیں جو انگریزی میں اس انداز سے بات کر رہے ہیں جو ان کے لیے قابل فہم ہے. دوسرا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ نارملی جو مختلف یونیورسٹیز سے لوگ تعلق رکھتے ہیں یا جن کا ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے وہ کو ریلیٹ کرتے ہیں اس پرابلم کو جو دینی مسئلہ ہے وہ اس کو ماڈرن ڈے سوسائٹی کے مسئلے میں شامل کر کے کو ریلیٹ کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہی بات جو ایک پرانے طرز سے کی جا رہی ہے جب اسے انگریزی میں وہ لینگویج جو ان کے زیادہ سوچ اور سمجھ کے زاویے کے قریب ہوتی ہے، کیونکہ نارملی جب آپ او اے لیولز یا اچھے اسکولز کی تعلیم دیکھیں تو زیادہ تر انگریزی میں ہی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے. تو جب اسٹوڈنٹس اساتذہ سے باہر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ایڈیم میں ہماری کنورسیشن کے قریب رہ کر کوئی بات کریں گے، کو ریلیٹ کریں گے تو زیادہ قابل فہم ہوگا. تو ہر دفعہ میرا خیال ہے کچھ جگہوں پر مروبیت کا فیکٹر بھی ہوگا، لیکن ہر جگہ مروبیت نہیں ہے، ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ ضرورت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ اس وقت غالب ہے. ٹھیک ہے نا، یو کے اور امریکہ یا جن ممالک میں انگریزی بولی جاتی ہے، بھائی آپ کو اگر انگریزی، عربی، اردو، پرشین، ٹرکش آتی ہے، آپ آلموسٹ بہت بڑے مسلم دنیا کے حصے سے آپ پوری دنیا سے رابطے میں رہ سکتے ہیں. تو اس کو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا کہ اب جس دور میں ہم موجود ہیں تو انگریزی کو آپ ضرور سیکھیں، بالکل سیکھیں، لیکن اس ادب کے ساتھ جو مولانا فضل سبحان ہے جس ہمارے ساتھ موجود ہیں طلبہ و طالبات، ان سے سوال لیں گے. سب سے پہلے طلبہ کی طرف سے کوئی سوال؟ تو میرا سوال ہے کہ اگر آپ کو اختیار دیا جائے تو پاکستانی تعلیمی نظام میں آپ کون سی 3 بنیادی کام کریں گے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. طلبات میں سے کوئی؟ میرا سوال یہ ہے کہ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں تو ہم نے دیکھا کہ پیچھے زمانوں میں مسلمان جو ہیں وہ حکومت کرتے آئے ہیں. مسلمانوں نے ایک فاتحانہ انداز میں دنیا کے اوپر رول کیا ہے، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان پس حالی اور ذبح حالی کا شکار ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آج بھی کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایکسٹریمزم کے ساتھ چلیں، یا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک امت بن کر اب آگے دنیا میں چلیں، یا ہم اسی اپنے نظام تعلیم کو لے کر چلیں گے جس کے اندر ہم اپنے ایکسٹریمزم پر کام کر رہے ہیں؟ ایجوکیشنل سسٹم کو اگر آپ پاکستان میں امپروو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم تبدیلی ہے نصاب کی تبدیلی. آپ کو سلیبس کمپیٹیبل بنانا پڑے گا اس وقت بین الاقوامی یونیورسٹیز کے معیار کے مطابق. کس علم میں دنیا میں کتنی ترقی ہو چکی ہے، ایسا تو نہیں کہ ہمارا سلیبس آؤٹ ڈیٹڈ ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے ریسرچ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اساتذہ کو ریسرچ کے میدان میں آگے لے جانے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص کس علم و فن میں کس قدر ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں. اساتذہ کو جب اس بنیاد پر ٹرین کیا جائے گا تو وہ بہتر انداز سے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتے ہیں. اور تیسری بنیادی تبدیلی، اگر پاکستان کے وسائل اجازت دیں تو پاکستان میں کم از کم جو بیسک ایجوکیشن ہے اپ ٹو گریڈ 12 وہ فری ہونی چاہیے، اور باقی جو آگے تعلیم کے مواقع ہیں اس میں اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے، نہ یہ کہ تعلیم کو اتنا مہنگا کر دیا جائے کہ وہ بچوں کے لیے تقریباً ناممکن ہو جائے. میرا خیال ہے کہ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، اور باقی چیزوں کا تعلق وہ کیونکہ
مختلف علوم کو مختلف دیکھنے کی آؤٹ لک کے ساتھ ہے. ایپسٹیم کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب آپ ان کی لمیٹیشنز اور تھیوری آف نالج کے نقطہ نظر سے ایپسٹمالوجی کو جب آپ توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ظاہر وہ ایک ایکیڈیمک نوعیت کی چینجنگز ہیں, لیکن یہ 3 بنیادی تبدیلیاں میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ہونی چاہیے. اور ان کا جو سوال تھا کہ وہ جو مسلمان جو فرقہ وارانہ جو بنیادوں کے اوپر بٹے ہوئے ہیں اور محکوم ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے اس وقت پوری مسلم دنیا 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہے. ایک کہلاتے ہیں الٹرا ماڈرنسٹ یا سیکولرسٹ یا الٹرا سیکولرسٹ, دوسری طرف ریلیجیس کنزرویٹزم ہے اور ایکسٹریمزم ہے. اسلام نے دونوں کی ہی مذمت کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں اعتدال جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل اعتدال کے ساتھ ہے. تو ہمیں یعنی اپنے آپ کو بچانا ہے ریلیجیس ایکسٹریمزم اور کنزرویٹزم سے بھی, اور ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے ماڈرنزم, سیکولرزم اور الٹرا ماڈرنزم سے بھی. ہمیں ڈائنامک آرتھوڈاکسی کو فالو کرنا ہے. ڈائنامک آرتھوڈاکسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد میں, اپنے ایٹرنل پرنسپلز میں جو انفالبل ہیں, انچینجیبل ہیں, ہمیں اپنے بنیادی اصولوں میں آرتھوڈاکس ہونا ہے. اور اس بدلتی ہوئی دنیا کے اندر جس میں زمان و مکان کا تغیر و تبدل آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اسلام نے کائنات کا یہ پرنسپل جو ماضی میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ کائنات اسٹیٹک ہے, اسلام نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی بات کی طرف میں تھوڑا سا آگے کے اشارہ کروں گا کہ قرآنک فلسفی اینٹی کلاسیکل ہے, وہ یونان سے متاثر نہیں ہے, کیونکہ جب آپ ایمپیریکل اور ریشنلائزیشن کے حوالے سے بات کریں گے وہ پوری ایک ڈیبیٹ ہے. تو بنیادی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں آرتھوڈاکس رہنا ہے, لیکن ہمیں ان بنیادی ایٹرنل پرنسپلز کو کس طرح اپنی نئی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں ڈائنامک ہونا پڑے گا. تو ایسچوئنگ فرام ریلیجیس کنزرویٹزم اینڈ الٹرا ماڈرنزم وی ہیو ٹو فالو ڈائنامک آرتھوڈاکسی. اور ڈائنامک آرتھوڈاکسی کی طرف جب آپ جائیں گے تو یہ پرابلمز ہمارے حل ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ کیمسٹری, بایولوجی, اکنامکس, پولیٹیکل سائنس, یہ مختلف سائنسز, ان کا تعلق مذہبی فرقوں کے ساتھ نہیں ہوتا. جیسے کوئی آپ یوں سمجھیں کہ انگلش میتھمیٹکس نہیں ہوتی, فرینچ جو ہے وہ سائیکالوجی نہیں ہوتی, تو اسی طرح اسلام کے بھی مختلف ورژنز نہیں ہیں. تو اسلام وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے, اس کو ایز اٹ از تسلیم کرنے کی ضرورت. سوال کوئی کرنا چاہ رہا ہے آپ میں سے؟ جی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اسٹیپ لے لیتے ہیں, جیسے اس یونیورسٹی نے اسٹیپ لیا اور اپنے اسلامک اسٹڈیز کو زیادہ پریفر کیا, تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ غلامی ذہنیت ہماری جو ہے وہ کہنا چاہیے, اگر ہم یہاں پہ اگر اس کو اپلائی بھی کر لیتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کو, لیکن ہماری جو وہ ذہنیت ہے اس غلامی کی وہ اس پہ نہیں آ پاتی. ہم اس کو کس طرح سے اوور کم کریں کہ اگر ہم چاہیں کہ اپنی اس کو بدلنا ہے, لیکن وہ غلامی ذہنیت جو ہے نا ہماری, وہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی. وہ ہم اس کو یا تو ہم اس کو اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے جو ہمارے سامنے ہے بھی, یا تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ اپنے سامنے سے اس کو جانے دیتے ہیں اس موقع کو. بہت شکریہ. جی, آپ میں سے کوئی؟ ٹھیک ہے, ہمارے اس میں ہیومینٹیز کا وہ پارٹ نہیں رہا, اب زیادہ ہیومینٹیز کا پارٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے. دیکھیے اگر آپ اس مرویت سے باہر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اوپر اعتماد اور یقین اور بھروسہ قائم کرنا پڑے گا. اور اپنے اوپر اعتماد اور اپنے اوپر یقین آپ کو اپنی تاریخ کے مطالعے سے آپ کو حاصل ہوگا. جب آپ اپنی ہسٹری میں جھانکتے ہیں نا کہ آپ تاریخ کا کوئی ایسا ورق نہیں ہے جو کہیں سے پھٹا ہوا کٹا ہوا یا کسی نے اس ورق پر چند سطور کی صورت میں لکھ دیا, بلکہ ہماری 1400 سالہ تاریخ ہے جس میں آپ خلافت راشدہ کے عہد سے لے کر ابھی اندلوسیہ کی بات کی گئی, ایک طرف مسلمانوں کی حکومت شمالی افریقہ سے لے کے افغانستان اور موجودہ ایران تک اور ہندوستان تک, اور پورا جزیرہ عرب یعنی پورا مسلمانوں کے زیر نگین رہا. تو بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ ماضی میں کر چکے ہیں, اور جو نظریہ ہم پیش کر رہے ہیں وہ صرف تھیوری نہیں ہے, ہمارے پاس 1400 سال کا تجربہ ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو اگر مروبیت سے باہر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا کہ مثلا آپ سائیکالوجی میں بھی بحث کر رہی ہیں, تو علم نفسیات یا علم نفس
اس کا اسلام اور اسلامی علوم میں کتنا کنٹریبیوشن ہے. آپ کبھی اس ڈائریکشن میں اپنے آپ کو ڈال کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ اسلام نے جتنا زیادہ کنٹریبیوشن اس علم کے لیے کیا ہے وہ کنٹریبیوشن آپ کو کسی اور ملک کی طرف سے یا کسی اور فن کی طرف سے نظر نہیں آئے گا. تو اپنی ہسٹری کو پڑھیں. آپ جامعہ زیتونہ تونسیہ کی آپ جا کر دیکھیں, امام ابن خلدون, ابن عاشور جیسی شخصیات وہاں زیر تعلیم رہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ماڈرن سوشیولوجی کے بانی سمجھے جاتے ہیں. تو آپ, میرا خیال ہے کہ اگر ہسٹری آف نالج میں ڈاکٹر فواد سیزگین ترکی کے اسکالر گزرے ہیں, پہلے اورینٹلسٹ تھے, مسلمان ہوئے, انہوں نے تاریخ التراث العربی کے نام سے کوئی 12 سے 13 جلدوں میں اسلامی علوم کی جو ہسٹری ہے اس کی پوری ہسٹورسٹی کو انہوں نے ڈائریکٹری کی صورت میں کمپائل کیا ہے. اس سے پہلے ان کے ایک اور استاد تھے بروکلمان, اس پہ کام کرتے رہے, بعد میں انہوں نے کام کیا. تو اس مروبیت سے ہم باہر آئیں گے کہ بھئی ہم ماضی میں بہت کچھ کر چکے ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے ورثے کا علم حاصل کریں, ماڈرن ڈے ورلڈ میں کیا ترقی ہو رہی ہے اس پر غور و فکر کریں, اور ان کا صحت مند تنقید کے ساتھ, ایک ہیلدی کرٹیسزم کے ساتھ جائزہ لیں, اپنی تاریخ کا آپ تجزیہ کریں. تو مجھے امید ہے کہ آپ بہت کچھ آگے کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے اوپر اس اعتماد اور یقین کو پیدا کر لیں. ساتھ میں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی ڈیپ اسٹڈی کی ضرورت ہے تاکہ اس کی بنیاد پر پھر آگے آپ اپنی بنیادوں پر قائم رہ کر کوئی تبدیلی لا سکیں.